کسی نے یہ فیصلہ دلوایا، حالانکہ اس عدالت نے ضمانت بھی دی تھی، اور اس عدالت کا 2018 میں فیصلہ تھا کہ مفروضوں پر سزا ہوئی ہے، اور 4 سال ہم نے کیس لڑا۔ اعتزاز احسن صاحب، آپ کو اگر کوئی پرابلم تھی تو نیب والے کئی دفعہ اپنا وکیل چینج کیے، آپ ان کی طرف سے وکالت نامہ لگا کے اس کیس کو لڑتے، آپ کو پتہ چل جاتا۔ جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، آپ نے 40 سال اس عدالت کی وکالت کرتے ہوئے آپ نے عدم اعتماد کر دیا ہمارے نظام کے اوپر، اور آج ہر وہ شخص اعتزاز احسن کی اس بات کو لے کے آگے چلے گا اور کہے گا کہ جی جس عدالت سے میرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، یہ عدالت پریشر میں تھی، اس کو سفارش کی گئی۔ حالانکہ ایبٹ آباد کے اندر میرا ایک کیس تھا، ایک آنریبل جج صاحب نے ہمیں 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ کیپٹن صفدر، ہم آپ کا کیس نہیں سنتے، کہ ایک پارٹی نے ہمیں اپروچ کر لی ہے۔ یہ جرت ہے ججز کی، اور آج میں وہ لے کے آیا تھا یہاں پر ایک استدعا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی ایک سینئر بندہ اس کو پی ایل ڈی بنا کے چلا گیا ہے، اب ہر بندہ عدالت کے باہر، کوئی چھوٹی عدالت ہو، بڑی ہو، سپریم کورٹ ہو، عدالت عظمیٰ ہو اور اعلیٰ عدالت ہو، سیشن جج کی ہو، باہر نکلے گا کہ جی اس عدالت نے میرے ساتھ ظلم کر دیا، اس عدالت کو سفارش ہوگی۔ تو جب ہم اس کو کہیں گے بھائی تم عدالت کی توہین کر رہے ہو، کہے گا اعتزاز احسن بات کرے، وہ توہین نہیں ہے، ایک لے مین کرے، پاکستان کا آئی ڈی کارڈ رکھنے والا، پاسپورٹ ہولڈر، باشندہ، اس پہ کنٹیمپٹ ہوگی۔ میں اس لیے عدالت کے پاس آیا تھا کہ اس شخص نے ایک مقدس ادارے کو، جس کے آج بھی قربانیوں کا سلسلہ سیاچن گلیشیئر پر جاری ہے، بارڈرز پہ جاری ہے، ضرب عزم میں جاری تھا، وہ جو بندہ ریڈیو کا ایک سہارا لے کے سیاچن پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل پہ کیا گراں گزری ہوگی کہ یا اللہ میں تو اپنی جان تیری دھرتی اور تیرے دین پہ قربان کرنے آ رہا ہوں، میرے ادارے کو ایک ایسا شخص بلا کسی وجہ وہ بات کر رہا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف ایک نیوٹرل اور پروفیشنل شخص ہوتا ہے، یہ مقدس ادارہ ہے، اس کو گھسیٹ کے اعتزاز صاحب بیچ میں لے آئے اور کہنے لگے کہ جی اس نے پریشر دیا ہے۔ اور میرے بھائی، کتنی ایک عدالتوں کو پریشر ہوتا ہے، پریشر وہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کا پریشر چلتا ہوتا تو آج ہماری جو یہ استدعا تھی وہ کسی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی۔ لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ فوج عدالتوں کو پریشر نہیں دے سکتی، جس نے پریشر دیا تھا اس کو جسٹس وقار سیٹھ نے پھانسی کی سزا دے دی، بات ختم ہو گئی۔ ہم تو یہ عدالتیں چاہتے ہیں، مگر ایک مقدس ادارے کو متنازع کرنے کی کوشش کی، دوسرا اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ ابھی ڈیٹیل آرڈر آئے تو اس کے بعد میں باقی بات کروں گا۔ بہرحال اعتزاز احسن صاحب، آپ نے لاء اسٹوڈنٹس کو ایک غلط سبق دے دیا کہ جب کبھی تمہارے کیس کا فیصلہ تمہارے خلاف ہو تو باہر نکل کے کہہ دینا جج پریشر میں تھا۔ ہمارے کیس میں اگر کسی نے انوالومنٹ کرنی ہوتی تو ہمیں پہلے سزائیں نہ ہوتی۔ اس کو کیا حق حاصل ہے؟ یہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جواب دیں گے آپ فورم پہ۔ اعتزاز احسن ہمارا وکیل تھا کہ اس نے جا کے نواز شریف کے موقف کو آگے تقویت دینے کی کوشش کی۔ اصل میں وہ اپنا راستہ بنا رہا تھا کہ کسی طرح میں پی ٹی آئی میں چلا جاؤں اور پھر سینیٹر بن جاؤں، تو یہ پیپلز پارٹی کی کشتی میں بیٹھا ہوتا تو نہ ڈوبتا۔ حکومت مدت بھی پوری کرے گی اور آئین کے مطابق مدت بڑھائے گی بھی، اور اس کے بعد اگلے 5 سال کے لیے انشاءاللہ الیکشن جیت کے بھی آئے گی۔ یہ برمی کا نواز صاحب نے آپ کو میسج دیا کہ میں نے کیا، کہیں بھی نہیں ہوا۔ وہ 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہم نے جب غلام اسحاق کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اس وقت بھی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے۔ نواز شریف بطور لیڈر آف دا اپوزیشن ہی اس ملک کو 8ویں طاقت کا اعلان نیلا بٹ میں کر کے آگے تھے۔ اپوزیشنیں اور حکومتیں عوام کی رائے سے ہوتی ہیں۔ یہ ایک الیکشن ہے۔ اگر عمران خان کو یہ پتہ تھا کہ میں اپنے لوگ کھڑے کروں گا تو نتیجہ مائنس ہو جائے گا۔ دیکھیں، جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ایک سینئر لیڈر ہیں، وہ 5 سیٹوں پہ لڑے تھے، جیت کے تھے، اس میں کیا بات ہے؟ عمران خان آئے نا، 1 سیٹ پہ لڑے اور باقی اپنے لوگوں کو دے۔ اس کو تو اعتماد ہی نہیں تھا اپنے لوگوں پر، اس کو تو یقین ہی نہیں تھا، خود دوڑے دوڑے چلے گئے جناب۔ ابھی پھر 4 سیٹیں چھوڑیں گے، پھر ہم جیت لیں گے انشاءاللہ۔